السلام علیکم سامعین، آج جو ہم قصہ بیان کرنے والے ہیں، حضرت آدم و حوا کو زمین پر اتارنے جانے کی حکمت۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ کو جنت سے زمین کی طرف اترنے کی حکمت میں اصل تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کے اصل مقصد کو پورا کرنا تھا کہ انسانوں کے لیے ایک دارالامتحان قائم ہو، نبیوں، ولیوں اور صالحین کے اعمال اور شانیں واضح ہوں اور نیک و بد کا فرق نمایاں ہو۔ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے نیکی و تقویٰ کے اعلیٰ معیار قائم ہوں اور ان کی زندگیاں عام انسانوں کے لیے لائق اتباع، نمونہ اور آئیڈل بن جائیں، اور ان انبیاء علیہ السلام کی فہرست میں چونکہ حضرت آدم علیہ السلام بھی داخل ہیں تو یہ سب فضائل انہیں بھی دینا مقصود تھا۔ علامہ احمد سعدوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ کا جنت میں ٹھہرنا مخصوص درخت سے نہ کھانے پر متعلق تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم ازلی سے جانتا تھا کہ یہ دونوں اس درخت سے کھائیں گے تو یہ کام مبرم یعنی ہو کر ہی رہنا تھا، اور جو چیز مبرم پر متعلق ہو وہ بھی مبرم ہوتی یعنی ہو کر ہی رہتی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ کو جنت سے نکالنا ان پر غضب فرمانے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ان کی عزت و شرف میں اضافے اور ان کے مرتبے کی بلندی کے لیے تھا، کیونکہ یہ دونوں جنت سے دنیا میں تنہا تشریف لائیں گے، لیکن جب واپس جنت میں جائیں گے تو جنت کی طرف اپنے اولاد کی 120 صفوں کے ساتھ لوٹیں گے، اور ان صفوں میں داخل افراد کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ کو جو واقعات بیان ہوئے ان میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام پر نیند طاری کی گئی، آپ علیہ السلام کو ایک مخصوص درخت کا پھل نہ کھانے کا پابند کیا گیا، آپ علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ کو جنت سے نکال کر زمین کی طرف اتارا گیا۔ ان پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ جنت کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اس میں نہ نیند طاری ہوگی، نہ ہی کسی کی حکم کا پابند کیا جائے گا، اور نہ ہی جنت میں داخل ہونے کے بعد کسی جنتی کو اس سے نکالا جائے گا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات سے واضح ہے کہ یہ تینوں باتیں رونما ہوئی ہیں، پھر یہ عقیدہ کیسے درست ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تینوں باتیں قیامت کے دن میں داخل ہونے کے بعد نہیں ہوں گی، اس سے پہلے یہ تینوں باتیں واقع ہو سکتی ہیں، جیسا کہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام سے ظاہر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ کو جدہ میں اتارا گیا، حضرت آدم علیہ السلام انہیں تلاش کرنے نکل گئے اور عرفات کے میدان میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ حضرت سحاق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ جدائی کے بعد 9 ذو الحج کی عرفات کے مقام پر جمع ہوئے اور دونوں میں تعارف ہوا، اور اس لیے اس دن کا نام عرف اور مقام کا نام عرفات یعنی پہچان کی جگہ ہوا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ رجوع کرنے کے لیے ایک عرصہ دراز تک روتے رہے، چنانچہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر حضرت داؤد علیہ السلام اور تمام اہل زمین کی گریہ وزاری کا حضرت آدم علیہ السلام کے رونے سے موازنہ کیا جائے تو وہ آپ علیہ السلام کی گریز وزاری کے برابر نہ ہو۔ بعض علماء کے نزد
کہ جنت میں ہی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش سے توبہ کر لی اور اسے وہیں قبول کر لیا گیا تھا، اور زمین پر آپ علیہ السلام کی یہ وزاری عاجزی واگزاری کی بنا پر تھی، اور بعض علماء کے نزدیک زمین پر تشریف لائے آوی کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے توبہ میں مشغول ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت حوا رضی اللہ عنہ بھی توبہ کی تھی اور ان کی توبہ بھی قبول فرمائی گئی۔ البتہ قرآن کریم میں صرف حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر ہے، اس لیے کہ حضرت حوا رضی اللہ عنہ حضرت آدم علیہ السلام کے تابع تھی، اور جب متبوع کا ذکر کر دیا گیا تو تابع کا ذکر اس سے کی ضمن میں ہو جاتا ہے، اس لیے فقط آپ علیہ السلام کا توبہ کا ذکر پر اکتفا کیا گیا۔ آج کا بیان یہیں ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں اب کسی نئے بیان کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔